السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ جو گاڑیوں کا قافلہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک قافلہ جو امتیاز جلیل کے کہنے پر میدان میں نکلے ہیں، اور یہ سارے کے سارے وہ مسلمان ہیں جو کہ مہاراشٹر سے تعلق رکھتے ہیں اور جو ممبئی جانے کے لیے کوچ کر رہے ہیں۔ دور تک گاڑیوں کی قطاریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی تعداد میں بہت بڑی بھیڑ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ بھیڑ کس لیے جمع ہوئی ہے، کیوں جمع ہوئی ہے، اور یہ کیوں ممبئی جانا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو پوری بات بتاؤں گا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ لیجئے گا۔ یہ جو سارا مجمع جمع ہوا ہے، یہ ساری عوام یہاں پر آئی ہے، کسی ایک انسان کے کہنے پر، صرف اس کی محبت میں نہیں، بلکہ یہ جس ذات کے لیے میدان میں نکلے ہیں، یقیناً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کے لیے ہر مسلمان اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ، اور ہم اپنی اولادوں سے، اپنے آپ سے، اپنے پریوار سے بھی زیادہ اگر کسی سے پیار کرتے ہیں تو وہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکات ہے۔ ہم اپنے آقا سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، اور ہمیں بار بار آزمایا جا رہا ہے، بار بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اور نازیب کلمات بولے جا رہے ہیں، اور بار بار مسلمانوں کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ امتیاز جلیل نے اب سے چند روز پہلے کہا تھا کہ ہم 23 تاریخ کو ایک بہت بڑا قافلہ ممبئی کے لیے نکالیں گے اگر کوئی سخت کارروائی نہیں ہوئی تو۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، میں بتاؤں کس لیے میدان میں نکلے ہیں۔ یہ دو لوگوں کے لیے خاص کر میدان میں نکلے ہیں۔ ان میں ایک ہے رام گیری، جس کے اوپر امتیاز جلیل نے بتایا کہ قریب 60 سے بھی زائد مقدمے درج ہیں، اور اس کے نام پر FIR ہوئی ہیں، لیکن نہ تو پولیس نے اسے گرفتار کیا، نہ کورٹ نے کوئی پولیس سے طلب کیا کہ اتنی FIR ہونے کے بعد بھی اسے گرفتار کیوں نہیں کیا گیا۔ دوسرا ہے، اس میں BJP کا ایک ودھایک ہے نتیش رانے، جس کا بھی پیچھے آپ نے بیان دیکھا ہوگا، جس نے کہا تھا کہ ہم تمہیں تمہاری مسجدوں میں گھس کر کے ماریں گے۔ اس نے یہ بیان دیا تھا۔ خدا نخواستہ اگر ایسے جملے، ایسے بیان کسی کلمہ پڑھنے والے کے ہوتے، کسی مسلمان کے ہوتے، تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اب تک اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہوتا۔ لیکن اس میں اگر بات سمجھ نہ آئی تو اس میں خسارہ دونوں کا ہے، کیونکہ اگر آپ اس طریقے سے انہیں آزاد کرتے رہیں گے، انہیں چھوٹ دیتے رہیں گے کہ آپ بولتے رہیں تو یہ بولتے رہیں گے، اور یقیناً انہیں بولنے کی عادت ایسی بن جائے گی کہ یہ پھر آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ایسے لوگوں کی زبانوں پر تالا نہ لگا تو اس میں خسارہ کسی ہندو مسلمان کا نہیں بلکہ ہمارے ہندوستان کا ہے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی زبان پر تالا لگے، اور ایسے لوگوں کو قید میں ڈالا جائے جو کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتا ہے، جو کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو پریشان کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی زبانوں پر تالا لگے، اور انہیں ایسی عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آنے والے وقت میں کوئی دوسرا اس حرکت کو کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ بہت بڑا قافلہ جو مہاراشٹر سے ناسک کے راستے ہوتے ہوئے ممبئی میں پہنچ چکا ہے۔ کل 23 تاریخ تھی، اور یہ جو سارا قافلہ ہے یہ 23 تاریخ کا ہی ہے۔ کل کی یہ ساری ویڈیو ہیں جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں۔ امتیاز جلیل آگے ہیں، اور آپ یہ جو ہیں اپنی اورنگ آباد سے اپنی اس ریلی کو لے کر چلے ہیں، اور اپنا ٹائم ٹیبل انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہم صبح 7-8 بجے اپنے یہاں سے نکلیں گے۔ اسی کے حساب سے سارے لوگ راستے میں ان سے ملتے رہے، اور پھر یہ ریلی اتنی بڑی ریلی بن جاتی ہے کہ اس میں کئی ہزار کاریں بتایا جاتا ہے، لاکھوں لوگوں کی عوام اس ریلی میں شامل ہوتی ہے، کئی ہزار گاڑیاں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ یقیناً کسی ایک آدمی کے لیے اتنی آواز، کسی ایک آدمی کی آواز بلند کرنے پر اتنی پبلک کا آ جانا، یہ اپنے آپ میں بڑے معنی رکھتا ہے۔ اور امتیاز جلیل سے تو لوگ محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ حق کی آواز اٹھانے والا شخص ہے، اور حق کی آواز اٹھانے والا شخص چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، لوگ اس سے محبت کیا ہی کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ادھر امتیاز جلیل کی آواز ہے، پھر ادھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بار بار پکار رہی ہے کہ ان کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے،
اور اتنی FIR ہونے کے بعد بھی ابھی تک کوئی معاملہ پیش نہیں آیا ہے۔ لیکن یقین جانیں باہر نکلنا روڈ پر اس وقت میں کوئی مشکل کام سے کم نہیں ہے، کیونکہ جب 4-6 آدمی باہر اکٹھا ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ انبن ہو ہی جاتی ہے۔ اور خدا نخواستہ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا پروردگار مہاراشٹرا اور ممبئی اور تمام ان مسلمانوں کی اللہ کریم غیب سے حفاظت فرمائے، کیونکہ آج کل ہم سب کو اس طریقے سے انہوں نے بدنام کیا ہے کہ اگر کوئی بھی ہلکا سا ہمارا جلوس کچھ نکلے اور یہ نہیں پتہ چلتا ادھا کدھر سے آیا ہے، روڑا کدھر سے آیا ہے، لیکن وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے نا مسلمانوں کی ذمہ رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں چن چن کر تمام مسلمانوں کو گھر سے بے گھر کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جنہیں آج تک جیل میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ جو نکلے ہیں، میں ان تک بھی گزارش کروں گا کہ بڑی سکون کے ساتھ ہم نے آپ کی ویڈیو کو دیکھا ہے کہ آپ اپنے گھروں سے بڑے سکون کے ساتھ نکلے ہیں، بڑے پیار کے ساتھ نکلے ہیں، اور اس سکون کو، اس پیار کو بالکل برقرار رکھیں، اور یہ بھی نظر رکھیں کہ کوئی حرکت کرنے والا ہے تو وہ ہے کون۔ اس کو بہت خیال رکھنا چاہیے کہ حرکت ہو کدھر سے رہی ہے۔ اتنی بڑی عوام کے اندر کون کہاں سے آ کر شامل ہو جائے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو اتنی بڑی عوام ہے نا، اس سے گزارش رہے گی کہ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ یہ جو سارے لوگ ہم ہیں، ہمارے درمیان میں کوئی اجنبی ادھر ادھر سے آ کر کوئی حرکت نہ کر سکے، اس کا آپ نے پورا خیال رکھنا ہوگا۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو امتیاز جلیل صاحب، آپ کو اور آپ کے ان تمام ہمراہوں کو جو آپ کے کہنے پر لبیک کہہ کر حاضر ہو گئے۔ اللہ کریم آپ سب کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آپ کے اس میدان میں نکلنے کو اللہ کریم قبول فرما لے، اور تمام اور بھی مومنین کو آپ کی طرح جذبہ رکھنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرما دے۔ اور بس آخر میں چلتے چلتے میں آپ سے یہ اور کہہ دوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم امن کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، ہے نا، ہم امن کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، ہم پیار محبت کو پسند کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم یہ امتیاز جلیل نے بار بار کہا ہے کہ ہم کسی کو پریشان کرنے روڈوں پر نہیں نکل رہے ہیں، ہم کسی کی مذہبی ٹھیس پہنچانے یا کسی کے دل آزاری کرنے کے لیے میدان میں نہیں نکلے ہیں، بلکہ بس ہم تو اپنی 2 مانگوں کو لے کر نکلے ہیں، وہ مانگیں ہماری پوری ہو جائیں اور ہم بہت پرسکون طریقے سے جائیں گے، انشاءاللہ پرسکون طریقے سے آئیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بس آپ میرے سر کو اور میری طرح لاکھوں مسلمانوں کے سر کو شرم سے جھکنے نہ دینا، کوئی بھی ایسی حرکت یا کام نہ ہو سکے جس سے کہ ہمارے مذہب پر یا ہم پر کوئی آنچ آئے۔ تو تمام عوام سے گزارش ہے کہ اس بات کا پورا وہ خیال رکھیں، اور انشاءاللہ بہت اطمینان کے ساتھ جیسے پہنچے ہیں ویسے ہی اپنے اپنے گھروں پر واپس بھی ہونا ہے۔